دعوت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، نوح علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی جب طوفان، پورے بستی میں طوفان آ گیا تھا، اللہ کے جانب سے پورے علاقے میں عذاب کی شکل میں طوفان جب آ گیا تھا تو اس طوفان کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے کشتی کو بنایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ جملہ کہتے ہوئے یہ جملہ پڑھا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ اس وقت جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، ان لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی کا چلنا
یہ اللہ کے نام سے یہ کشتی چلتی ہے اور اسی کے حکم سے یہ کشتی رک جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے روشنی میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بسملہ کی فضیلت اور اہمیت۔ بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آج آپ کے سامنے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، سارے عبادتوں کے لائق وہی ہے، اس کے بے شمار کمالات ہیں۔ اللہ کے کمالات کو گننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اتنے کمالات اللہ کے اس دنیا میں ہیں۔ اللہ کے جو کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جو پہلو ہے اس میں سے ایک پہلو اس کے نام، بے شمار نام، اللہ کے بے شمار نام ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے کتنے نام ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ کے 90 پر 9 نام بتلائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 90 پر 9 نام ہے، جو اس کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے اللہ کے کتنے نام بتلائے گئے، 90 پر 9 نام ہمیں بتلائے گئے، لیکن اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو فرشتوں کو معلوم ہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ گزرے ہوئے پیغمبروں کو کچھ نام بتایا ہوگا جو ہم کو معلوم نہیں، لیکن ہمیں کتنے نام بتلائے گئے ہیں؟ ہمیں 90 پر 9 نام بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے، یاد رکھ لو، کہ اس کے ناموں کی عظمت بیان کی جائے، اس کے ناموں کی بڑائی بیان کی جائے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کیا ہے فسبح بسم ربک العظیم، عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اور جمعہ کی نماز میں ہم یہ سورہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ تو اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ اس کے ناموں کی بڑائی بیان کرنا، اس کے ناموں کی عظمت بیان کرنا۔ اور اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے سے اس سے دعا مانگنا۔ اللہ کا نام رحمان ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو غفار ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ستیر ہے، میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ اس طریقے سے اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرنا یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ذکر ہوئے ہیں۔ یہ ایک نام اللہ لفظ جلالہ، اور دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ 3 نام اللہ کے 3 ناموں پر مشتمل یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کریمہ کتنے مرتبہ آئی ہے؟ 114 مرتبہ۔ 113 مرتبہ قرآن کے سورتوں کے شروع میں، اور 1 مرتبہ خود قرآن مجید کی ایک سورت میں، سورۃ النمل میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں
کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی تعلیم دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اب ایک نئی سورت نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید کی سورت کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی سورت کا آغاز ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے آپ پر وہی نازل ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ نیا سورہ اترا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں دیا، ہم بھی نہیں لکھے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ بھی نئی سورت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم کو معلوم تھا کہ یہ نئی سورت ہے، اس کے باوجود بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کا حکم نہیں دیے. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، لیکن ہر ایک سورے کے علاوہ پورے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. اور ایک سورہ توبہ، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اس کی تعویل، اس کی تشریح علماء کرتے ہیں چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ سے پہلے کی جو سورت ہے سورہ انفال، اس کا ٹاپک اور سورۃ التوبہ کا ٹاپک ملتا جلتا ہے اکثر آیتوں میں، اس لیے اس کے اندر بسم اللہ کی نوبت نہیں آئی تو بسم اللہ نہیں لکھا گیا. لیکن سب سے صحیح بات کیا ہے؟ صحابہ جیسا کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم نہیں دیا سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا، ہم نہیں لکھے. اچھی بات. اور آگے بڑھیے محترم بھائیوں، شریعت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کیا کہتی ہے ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ زندگی کے ہر کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت رہتی ہے. جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ کام بے برکت والا بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اگر آپ کام شروع کریں گے تو وہ کام کے اندر برکت نہیں رہتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ناتمام رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے. تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے. مومن کے شب و روز، مومن صبح شام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے اس کا صبح بھی اور اس کا شام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونا چاہیے. کہاں کہاں شریعت اسلامیہ ہم کو بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دیتی ہے. جب ہم کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے تو شریعت کہتی ہے بسم اللہ پڑھو. جب پانی کے لیے جب تم پانی پینا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ کر پانی شروع کرو، پانی پیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ صحابی کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو پورے برتن میں گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام قل یمینک سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے لڑکے تھے صحابی، چھوٹا لڑکا ہونے کی وجہ سے ہاتھ کو ادھر ادھر گھما رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا یہ چھوٹا لڑکا ہے بعد میں سیکھ لے گا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا چھوٹا ہونے کے باوجود سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک.
اے پیارے بچے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے بازو سے کھاؤ، اپنے طرف سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، کھانے کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، صرف کھانا بولے تو صرف صبح کا، دوپہر کا، شام کا کھانا کھاتے وقت ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز آپ کھائے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ اور جب پانی پیے صرف پانی ہی نہیں، جو بھی چیز آپ پیے بسم اللہ پڑھ کر پیا کرے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، نکلتے وقت بسم اللہ، گھر میں داخل ہونے کی دعا کے اندر بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور جب گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ کر جب ہم باہر نکلتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ، کتنی بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کرو، بسم اللہ کی برکت ملاحظہ کرو، بسم اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے آپ اس کو دیکھو۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور کہاں کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے ہم کو؟ جی، قضائے حاجت کے لیے جب ہم جاتے ہیں، واش روم کو جاتے ہیں، وہاں بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے اس کا وضو ادھورا رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ اور کہاں کہاں بسم اللہ ہم کو پڑھنا ہے محترم بھائیوں؟ سوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بسمک اللہم اموت و احیا، میں اے اللہ تیرے نام سے میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے میں جاگتا ہوں۔ اور جب ہم بسم اللہ کہاں کہاں ہم کو پڑھنا ہے محترم بھائیوں؟ ازدواجی تعلقات کے وقت، بیوی سے ملاقات کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے، خاص طور پہ ماں اور بہنیں یہ بات یاد رکھ لے کہ سورج جب ڈوبنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے۔ اور جن دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے، کوئی شیطان، کوئی جن ان دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج سورج ڈوبنے کے باوجود بھی، سورج ڈوبنے کے قریب رہتا ہے، ہمارے بچے باہر ادھر ادھر گھومتے رہتے، ادھر ادھر کھیلتے رہتے، اور مائیں جو ہے دروازہ کھلا رکھ کر چھوڑ دیتی۔ یہ شیطان کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سورج ڈوبتے ہی بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے جب بھی ہم رات میں سوتے ہیں، رات میں سوتے وقت بھی دروازوں کو بند کرتے وقت بسم اللہ بول کر بند کرے، اور گھر کے اندر جو باسن، جو ہانڈی کھلی رہتی ہے اس ہانڈی کو بھی بسم اللہ پڑھ کر اس پر پلیٹ رکھ دے۔ یہ سب کام ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کاموں کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا لحاظ نہیں رکھنے کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی جو چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو بسم اللہ کی برکت ہم اپنے زندگی میں دیکھ سکیں گے۔ اور بسم اللہ کہاں کہاں ہم کو پڑھنا ہے محترم بھائیوں؟ اگر آپ غور کریں گے تو اہم معاملات میں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم جب کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اگر نیا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کہاں کہاں ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ حج کے دنوں میں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کرتے وقت حجر اسود کو جا کر بوسہ دیتا ہے، یا پھر بوسہ دینے کے اس کے لیے مشکل ہے تو حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے وقت بھی کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، وہاں بھی بسم اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اور جب جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کا حکم شریعت اسلامیہ دیتی ہے حاجیوں کے لیے، جمرات کو کنکریاں مارتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے جمرات کو کنکریاں مارے جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسم اللہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اللہ نے کہا کہ لوگو تم وہی چیز کھاؤ جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور تم وہ جانور نہ کھاؤ جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ بسم اللہ کا ملاحظہ، بسم اللہ کی تاثیر کا ملاحظہ کرو کہ بسم اللہ کی کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ صرف بسم اللہ چھوڑنے سے وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے محترم بھائیو، بسم اللہ چھوڑنے سے وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر بسم اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ بسم اللہ پڑھ کر میت کو قبر میں اتارنے کی تعلیم ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھ لو محترم بھائیو، جب بھی ہم کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کو شک ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے، کوئی جن یا شیطان سوار ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دم کرتے وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں تیرا رقیہ کرتا ہوں، تجھے دم کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور جو ہر وہ چیز سے جو تجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ دیکھو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ کے نام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دم کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب کسی بیمار کو آپ دم کرتے وقت یہ بھی الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں، آپ کسی بیمار کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اسے تسلی دیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کرنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھ کر دم کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیمار اس کے حق میں موت نہیں لکھی ہوئی ہے وہ شفا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا محترم بھائیو، جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرتا، کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو اس کی، اللہ اس کو شفا دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والا وہ تقوی والا پرہیزگار آدمی ہو، اور اس کے بسم اللہ پڑھنے سے اس پر اثر ہوتا ہو۔ تو بسم اللہ کی تاثیر آپ ملاحظہ کرو، بسم اللہ کی برکت آپ ملاحظہ کرو، بسم اللہ کی فضیلت آپ ملاحظہ کرو محترم بھائیوں۔ اور صبح شام کی دعاؤں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے میں صبح کرتا ہوں، زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے نام سے، اللہ کے نام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اور اسی طریقے سے آپ غور کرو، وہی سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھنے کی تعلیم سب سے پہلی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں بھی کس کا نام کا ذکر ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ طوفان نوح، ہسٹری کا سب سے بڑا طوفان، تاریخ میں اتنا بڑا طوفان کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے جانب سے عذاب کی شکل میں جو طوفان آیا وہ تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ اس وقت جتنی بھی مخلوق ساری زمین میں پائی جاتی تھی، ہر مخلوق تک یہ طوفان پہنچا، ہر مخلوق تک۔ طوفان نوح یہ اتنا بڑا طوفان تھا، قرآن مجید کے اندر اس طوفان کے موجوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فی موج کالجبال، اللہ، پہاڑوں کے مانند اس کے موجیں تھی، پہاڑوں کے مانند۔ پہاڑوں کے اونچائی کتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے اونچے اونچے اس کے موجیں تھی۔ زمین سے جو پانی نکل رہا تھا وہ کتنا زیادہ اونچا تھا وہ پانی، پہاڑوں کے مانند۔ وہ ایسا طوفان آج تک انسانوں نے دیکھا نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان۔ اور ایسے طوفان میں کشتی کو لے کر جانا کتنا بڑا چیلنج تھا پیغمبر کے لیے۔ ایسے طوفان میں کشتی کو لے کر جانا ایک کتنا بڑا چیلنج تھا ایک پیغمبر کے لیے۔ معمولی سی طوفان آتے ہیں تو بھی کشتیاں کیا ہو جاتی؟ لڑکھڑا جاتی۔ معمولی سے طوفان میں بھی کشتیاں پلٹ جاتی۔ ان دنیا والے کتنی بھی بڑی کشتی بنا لو، کتنی بھی اچھی کشتی بنا لو، اللہ کی طاقت اس کے قدرت کے سامنے وہ کام نہیں آتی۔ 19ویں صدی 20ویں صدی میں ایک انجینئر کشتی بناتا ہے، ٹائٹینک کشتی بنانے والا انجینئر کہتا ہے یہ ایسی کشتی ہے کہ اس کشتی کو کوئی طوفان کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فخر سے بولتا ہے، غرور سے بولتا ہے ٹائٹینک بنانے والا انجینئر، یہ کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھا، پہلے سفر میں کشتی بنا کر پہلی مرتبہ جب کشتی نکلی تو پھر کشتی پہلی مرتبہ ہی کیا ہوا، وہ برفانی پہاڑوں سے کشتی ٹکراتی ہے، پھر وہ کشتی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی طاقت اس کی قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ کتنا بڑا انجینئر، کتنا بڑا لائر، کتنا بڑا ڈاکٹر کچھ بھی رہے، لیکن اللہ کی طاقت ایک ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ طوفان نوح علیہ السلام کا جو طوفان، نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب کی شکل میں جو طوفان آیا، وہ طوفان بہت بڑا طوفان تھا۔ پہاڑوں کے مانند اس کے موجیں تھی، پہاڑوں کے مانند، اور ان موجوں میں کشتی کو لے کر جانا تھا۔ بہت بڑا چیلنج تھا نوح علیہ السلام کے سامنے، لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، اللہ کا نام لیا اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، مومنوں سے کہا، جو اس وقت جو گنے چنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ مومنوں سے کہا، اور وہ زمانے میں جو جانور تھے ہر جانور کے جوڑے لے لیے، کشتی میں بٹھا لیے اور سب سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یہ چلے گی اور اسی کے نام سے یہ رکے گی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کی تاثیر، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ نے کشتی کو پار کرا دیا۔ اور یہ بھی تعجب کی بات ہے
بس کشتی میں اللہ کا نام لے کر بیٹھے، منزل معلوم نہیں، کدھر جانا معلوم نہیں. ارے پہلے سے ہی منزل معلوم ہوتی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے سامنے جانا ہے، پہلے سے ہی معلوم ہوتا تو ایک پلاننگ کے تحت جاتے. کدھر جانا معلوم نہیں، یہ بھی ایک چیلنج. طوفان ایک بہت بڑا چیلنج، کدھر جانا معلوم نہیں وہ بھی ایک چیلنج. یہ سب چیلنجوں کو انہوں نے پار کیا بسم اللہ پڑھ کر. یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یاد رکھو. یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے، یاد رکھ لو. اللہ کے نام سے وہ کشتی میں بیٹھ گئے، سوار ہو گئے، اللہ نے کشتی کو پار لگا دیا. تو یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے محترم بھائیوں، یاد رکھنا اس کو. اور اسی طریقے سے بسم اللہ کی تاثیر، بسم اللہ ہم پڑھنے سے کیا ہم کو فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے محترم بھائیوں. بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. کھانا کھاتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو آپ کے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی. اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان شریک ہو جائے گا. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. ہر معاملے میں، ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا ایک مومن کا شیوا ہے. بسم اللہ یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. بسم اللہ یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے. بسم اللہ یہ مومن کی طاقت ہوتی ہے. بسم اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہمارے زندگی میں تاثیر نظر نہیں آتی ہے، سمجھ لینا کہ ہمارے زندگی میں کوئی کمی ہے. انہی لوگوں کو بسم اللہ فائدہ پہنچائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہو، درست ہو، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے، ولیوں کی محبت ہے، بزرگوں کی، باباؤں کی محبت ہے، جس کے دل میں جادوگروں کی محبت ہے، جھوٹے عاملوں کی محبت ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. بسم اللہ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جس کا ایمان، جس کا عقیدہ بسم اللہ کے مطابق ہو. دلوں کے اندر بتوں کی محبت، دلوں کے اندر باباؤں کی، ولیوں کی محبت، اور دلوں کے اندر جھوٹے عاملوں کی محبت، جادوگروں کی محبت رکھ کر آپ بسم اللہ کتنے مرتبہ بھی پڑھ لے، آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. پہلے آپ اپنے ایمان کو درست کر کے، عقیدے کو درست کر کے، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھو تو پھر اپنے زندگی میں بسم اللہ کا فائدہ آپ دیکھیں گے. اصحاب الاخدود کا واقعہ بہت مشہور ہے. سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. لمبا واقعہ ہے، اس کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو اصل چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اصحاب الاخدود کے واقعے کے اندر ایک کافر بادشاہ جو ظالم تھا، اپنے آپ کو سب کچھ کہتا تھا، ایک طرح سے اپنے آپ کو رب مانتا تھا، ضرورتوں کو میں ہی پورا کرنے والا کہتا تھا. ایسے کافر بادشاہ کے سامنے ایک بچہ ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے چیلنج کرتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب ہے. اس کے سامنے، کافر بادشاہ کے سامنے اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے. تو پھر بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور اپنے پولیس، اپنے کارندوں سے کہتا ہے جاؤ اس بچے کو پکڑ کر پہاڑ کے چوٹی پر، پہاڑ کے اوپر لے کر جاؤ اور وہاں جا کر اس کے پہاڑ کے اوپر سے اس بچے کو گرا کر آ جاؤ. بادشاہ کے کارندے، بادشاہ کی پولیس وہ بچے کو لے جاتی ہے، پہاڑ کے اوپر لے جاتی ہے. وہ بچہ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ سے کہتا ہے بچہ، اے اللہ ان ظالم پولیس، ان ظالم لوگوں سے تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی مجھے
تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل والا عقیدہ، حسبنا اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے۔ بچے نے کہا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں سے تو مجھے کافی ہو جا، تو مجھے بچا لے۔ جیسے ہی بچے نے دعا پڑھا، پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑ کانپنے لگا، اور پھر وہ جو پولیس بادشاہ کے جانب سے آئی تھی، وہ پولیس پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر کر مر گئی۔ یہ بچہ پھر آرام سے بادشاہ کے دربار میں آ جاتا ہے، بادشاہ کا غصہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اور کچھ لوگوں کو کہتا ہے، جاؤ اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور ڈبا کر اس کو مار دو۔ پھر وہ لوگ بچے کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جاتے ہیں، وہاں بھی بچہ یہی دعا پڑھتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان لوگوں سے تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی میں جتنے لوگ اس کو مارنے کے لیے لے کر گئے تھے وہ لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، بچہ آرام سے باہر آ جاتا ہے، پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا غصہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، غصے میں وہ بہت زیادہ ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، کیا کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آتے رہتا۔ تو پھر بچہ ہی بادشاہ سے پوچھتا ہے، کیا تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھ، تو میری جان اسی وقت لے گا جب کہ اللہ کا نام لے کر تو مجھے مارے گا۔ تو پھر بچہ خود تدبیر بتلاتا ہے بادشاہ سے، کہتا ہے تو ایک کام کر، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پہلے لوگوں کو جمع کر، لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی پر لٹکا، اس کے بعد تیر چلانے والے سے بول، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ جملہ پڑھ کر میرے اوپر تیر چلائے، یہ جملہ پڑھ کر میرے اوپر تیر چلایا جائے۔ تو پھر بادشاہ تو کسی بھی صورت میں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، جیسا بچہ بولا ویسا ہی بادشاہ کیا، لوگوں کو جمع کیا اور اس کو تختے پر لٹکایا، سولی پر لٹکایا اور ایک آدمی کو تیر دے دیا، اور جب بچہ جو جملہ بولا تھا وہ جملہ پڑھ کر مارنے کا حکم دیا۔ تو پھر بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، یہ جملہ پڑھ کر تیر مارا گیا، تو پھر اس کی جان چلی گئی۔ جان تو چلی گئی، جاتے جاتے وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان تمام لوگوں کو بدلا کر، ان تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال کر وہ چلا گیا۔ وہاں جتنے لوگ جمع تھے سب لوگوں نے آمنا برب ھذا الغلام کہا، ہم ایمان لے کر آ گئے اس بچے کے رب پر۔ سب لوگوں نے یہ جملہ پڑھا، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم ایمان لے کر آ گئے اس بچے کے رب پر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کی تاثیر آپ ملاحظہ کرو، بسم اللہ کی تاثیر آپ ملاحظہ کرو۔ بسم اللہ پڑھ کر وہ بچے کی جان تو گئی، لیکن جاتے جاتے سب لوگوں کو اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ وحدانیت پہنچا کر گیا۔ جتنے لوگ وہاں جمع تھے سب لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیو، زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری زندگی کا معمول ہو جانا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صبح شام کھاتے پیتے ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اس کی برکت الگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔